السلام علیکم. محمد علی جناح اپنے ہم اسروں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سب سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بات متاثر کرے گی اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بات ٹھیک ہے اور فیصلہ لے لیتا ہوں. لوگ خود بخود میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. محمد علی جناح had a charming personality accompanied by a strange character. ان کے اسی strange character کی وجہ سے ان کے کچھ contemporaries ان کو rude اور arrogant کہتے تھے. But what others used to call rudeness and arrogance, women had a great admiration for it. ایسی کئی خواتین کے قصے ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کے چارم پہ اپنے views پیش کیے ہیں. Among them was an old Parsi lady who remembered Jinnah at the age of 28. انہوں نے جناح کے بارے میں کہا, oh yes, he had charm and he was good looking. Mind you, I am sure he was aware of his charm. He knew his own strength. But when he came into a room, he would bother to pay a compliment, to say, what a beautiful sari. Women will forgive pride or even arrogance in a man like that. Jinnah کی greatest admirer Mrs. Naidu تھی, who knew Jinnah from his early political life. ایک پارسی لیڈی نے محمد علی جناح اور مسز نیدو کے بارے میں بتایا, Sarojini Naidu was in love with Jinnah, but he was never in love with her. He was cold and aloof. His career was all that mattered to him. She wrote love poems to him. They used to call Mrs. Naidu the Nightingale of Bombay. I am afraid that as far as Jinnah was concerned, she sang in vain. Now let's look into the story of Jinnah's second marriage. Jinnah was 40, well settled and had made his name both in law and politics. ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست سرڈنشا پیٹٹ تھے. ان دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی. سرڈنشا کی ایک 16 سالہ بیٹی تھی who was so elegant and so pretty that she was called by many as the flower of Bombay. ایک مرتبہ جناح اور سرڈنشا قومی یکجہتی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جناح نے ان سے ایک سوال پوچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹر کمیونل میرجز کے کیسے اثرات ہوں گے؟ اس معاملے میں انہوں نے اپنا اوپینین یہ دیا کہ یہ نیشنل انٹیگریشن میں بہت کارآمد ہوگا. جناح نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً سے بولے, How about your daughter marrying me? This question enraged his friend. انہوں نے صاف انکار کر دیا اور روتی کو جناح سے ملنے سے بھی منع کر دیا. آگ دونوں طرف برابر لگی تھی. Both of them remained steadfast and as Ruti turned 18 and embraced Islam, تو انہوں نے شادی کر لی. شادی کے شروع کے چند سال جناح اور روتی نے ایک دوسرے کی کمپنی کو خوب انجوائے کیا, لیکن جلد ہی ان کے تعلقات خراب ہو گئے and Ruti moved away from Jinnah. She used to remain quite ill and it was speculated that she had cancer. Soon her disease took her life. She died in Bombay on 20th February 1929, 2 days before her 29th birthday. Jinnah, who was away at the time, rushed to attend her burial service. Jinnah کافی دیر اپنے آپ پر قابو کیے کھڑے رہے, لیکن جب روتی کی باڈی قبر میں اتاری گئی تو جناح نے اپنا سر جھکایا اور وہ بچوں کی طرح روئے. چمن لال, جو کہ جناح کے ایک بہت ہی گہرے دوست تھے, انہوں نے جناح کے بارے میں کہا, He is one of the few men who have no personal motives to nurse or personal aims to advance. His integrity is beyond question and yet he is the loneliest of men. جناح کی پہلی اولاد دینا تھی, جو کہ 14-15 اگست کی درمیانی شب کو پیدا ہوئی. 28 سال بعد اسی تاریخ کو جناح کی دوسری اولاد وجود میں آئی, جس کا نام پاکستان تھا. جناح کی پولیٹیکل لائف بے شمار اپس اینڈ ڈاؤن سے بھری پڑی ہے. He joined politics with an aim of bringing Hindus and Muslims on one page. اسی وجہ سے he was called as an ambassador of Hindu-Muslim unity. Initially انہوں نے کانگریس جوائن کی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کی اور دونوں پارٹیز کے ساتھ مل کے ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کرتے رہے. ایسے کئی مواقع اور انسیڈنٹس ہوئے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ہندو مسلم ڈفرینسز ہیو نو سولوشن, لیکن جناح واز stubborn. It was so hard for him کہ جب وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو اس کو بدلیں, لہٰذا انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی. It was in 1928 جب نہرو رپورٹ شائع ہوئی اور اس کے بعد کے فالو اپ انسیڈنٹس نے جناح کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے نہیں دیں گے, اور یہ کہ وہ ہندو مسلم یونٹی سے زیادہ ہندو ڈومیننس چاہتے تھے. Nehru's report could be considered as the last nail in the coffin that led to the parting of the ways. اس سب کے باوجود پاکستان wasn't there in the scenes yet. اس سارے سینیریو میں 28 دسمبر کی نیشنل کنونشن بہت اہمیت کی حامل ہے.
It was a hard day for Jinnah's ego. तेज बहादुर जो कि वाइसरॉय काउंसिल के एक्स लॉ मेंबर थे, वो खड़े हुए और जिन्ना की सरजनिश करते हुए बोले कि he is a spoiled and a naughty child. Deputy leader of Nationalist Party took this even further and said, he comes before us neither as a naughty boy nor a spoiled child. He represents, if I may say without offense, a small minority of Muslims. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौलाना आज़ाद समेत बहुत से मुसलमान नेहरू रिपोर्ट के हक में थे. इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई, which left Jinnah bitter, frustrated and furious. इन हालात में जिन्ना ने इंग्लैंड में अपनी एग्जाइल की ज़िंदगी का आगाज़ किया. जिन्ना ने अपने सारे सियासी मामला तर्क करके लंदन को अपना घर बना लिया और प्रिवी काउंसिल बार में प्रैक्टिस शुरू कर दी. यहाँ पे उन्होंने अपनी बहन फातिमा जिन्ना की कंपनी भी इंजॉय की और इस तर्ज अमल पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी जो उनको ज़्यादा सूट करती थी. One of the members of Round Table Conference was Sir Muhammad Iqbal, commonly known among us as Allama Iqbal. 1930 में he put forth his idea of a separate homeland for Muslims, which became the foundation of Pakistan. Allama Iqbal जिन्ना से लंदन में कई बार मिले and they were good friends. इतना सब होने के बाद भी अभी भी जिन्ना इकबाल के प्लान पे काम करने के लिए तैयार न थे. एक दिहाई गुजरने के बाद जिन्ना ने फाइनली बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लामा इकबाल का प्लान ही इंडियन मुस्लिम्स के हक में सबसे बेहतर है. जिन्ना ने 23 मार्च 1940 के हिताब के बाद अपने एक कोलीग से कहा कि अगर आज इकबाल जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते कि हमने एग्जैक्टली वही किया है जो वो चाहते थे. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मस्ट बी शेयर्ड और वो ये है कि इट वॉज लियाकत अली खान हु कन्विंस्ड जिन्ना टू कम बैक टू इंडिया एंड वर्क फॉर मुस्लिम्स. बेगम लियाकत अली खान ने ये स्टोरी नरेट की है जो कि वर्थ शेयरिंग है. वो कहती हैं कि लियाकत और मैं 1933 में इंग्लैंड में मौजूद थे. इस वक्त मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग दोनों की ही हालत काफ़ी अबतर थी. लियाकत अली खान का ख्याल था कि जिन्ना जैसा लीडर ही इस सब को ठीक कर सकता है, लेकिन जिन्ना लंदन में थे और उनके बारे में ये गुमान किया जाता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे. He was disgusted with his own people. वो कहती हैं कि हमने जिन्ना से मुलाकात की. लियाकत अली खान ने जिन्ना के सामने भरपूर अपील की कि उन्हें वापस आके मुसलमानों के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि मुसलमानों को इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि अनपरचेसेबल हो. जिन्ना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड ना थे. बहरहाल लियाकत अली खान ने जिन्ना से दोबारा इल्तिजा की कि मुसलमानों को उनकी ज़रूरत है, इसलिए उन्हें लाजमी वापस आना चाहिए. इस बार जिन्ना ने कहा कि लियाकत, I trust you. You go back and survey the situation. Test the feelings of all parts of the country. I trust your judgment. If you say come back, I'll give up my life here and return. And as Liaquat said yes, Jinnah returned back to India as per him for a great mission. 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के कुछ अरसे बाद जिन्ना ने एक स्पीच में कहा, No power on earth can prevent Pakistan. He was now called Qaid-e-Azam by the masses. Qaid-e-Azam, the great leader. 7 साल के अरसे में बहुत से वाक़यात हुए जिनमें सिमला कॉन्फ्रेंस, जिन्ना पे मर्डरस अटेम्प्ट, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन और इस तरह के मज़ीद कई अल्टरनेट आइडियाज़ भी पेश किए गए ताकि इंडिया डिवाइड ना हो, लेकिन कुछ भी स्टबर्न और करेजियस जिन्ना के सामने ना खड़ा हो सका. एज अ ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़, the leadership of Congress even agreed to make Jinnah the Prime Minister of United India. Jinnah refused the offer and said, I want nothing for myself. मैं बस चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जब मैं खुदा के सामने पेश किया जाऊँ तो वो मुझे कहे, Well done मोहम्मद अली. जिन्ना झुके नहीं और अपनी ज़िद पर कायम रहे. एक बार उन्होंने कहा, I am going on even if it kills me. इसी ज़िद की बदौलत 14 अगस्त 1947 को उन्होंने मुसलमानों की अलहदा रियासत का ख्वाब हकीकत में बदल दिया और यूं पाकिस्तान वजूद में आया. जीत ऐसी कि दुश्मन भी तारीफ किए बगैर ना रह सके. नेहरू, जिनके बारे में एक बार जिन्ना ने कहा, He is a Peter Pan. He will never learn anything or unlearn anything. उनकी बहन विजय लक्ष्मी ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम आज़ाद होते
اور دوسری جانب کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو انڈیا کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ جناح کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان بنانے میں صرف کرنی ہے کئی سال لگے، لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور پاکستان بنا کر ہی دم لیا۔ یہ ان کے ان الفاظ کی پریکٹیکل ایگزامپل تھی۔ Think 100 times before you take a decision, but once the decision is taken, stand by it as one man۔ پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے ڈھاکہ میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا جو کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، انہوں نے کہا، My young friends, students who are present here, let me tell you as one who has always had love and affection for you, as one who has served you for 10 years faithfully and loyally. Let me give you this word of warning. You will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one political party or the other۔ عظیم لوگوں کا دنیا سے جانے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بخش جو کہ آخری دنوں میں جناح کے طبیب تھے، وہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب میں جناح کے پاس آیا تو ان کے اندر جینے کی امنگ تھی، لیکن 29 اگست کو انہوں نے مجھے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو میں جینا چاہتا تھا، مگر اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ جناح نے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی کہ میں نے اس دنیا میں اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ 10 ستمبر کو ڈاکٹرز نے مس جناح کو بتایا کہ محمد علی جناح اب زیادہ دن نہیں جی پائیں گے۔ 11 ستمبر کو ڈاکٹر نے انہیں ہارٹ ٹونک دیا، لیکن جناح اتنے ویک تھے کہ ٹونک ڈرپ ڈاؤن فرام ہز چیکس۔ پھر 9:50 پہ انہوں نے ایک ڈرگ ان کی وینز میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی وینز کولیپس کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جناح کے کان میں وسپر کیا، سر we have given you an injection to strengthen you and it will soon have its effect. God willing, you are going to live۔ جناح نے اپنا سر ہلایا اور آخری بار بولے، No, I am not۔ 30 minutes later قائد اعظم محمد علی جناح died۔